آپ ذرا یہ کلپ سنیں, آپ کو پتا چلے کہ یہ جو ڈسکوری پر ایک ڈاکیومنٹری آئی ہے انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل. اب میرے پاس بھائی جنرل کاسف عبداللہ پاکستان ڈی جی ایم او نے بولنا شروع کیا. ٹریڈیشن کے انوسار انہوں نے مجھے سر کہا کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں میں ان سے سینئر ہوں, اور پھر جلدی وہ سیدھے مدعے پہ آ گئے اور کہا کہ ان کو ترنت سیز فائر چاہیے. بلکہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ سر آپ نے ہم پر اتنے برہموس میسائل ہٹ کیے, اب تو آپ کو شانت ہونا چاہیے اور کیوں نہ ہم اسے روک دیں. انڈیا اگلے 1-2 راتوں میں کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے اور چانسز ہیں کہ لاہور پر حملہ کر دے, اور ایسی صورتحال میں ہم نے شہریوں کو آگاہی دینی ہے. کس طریقے سے ہم نے مان کے چلیے کہ مجرا کروایا تھا پاکستان, اتنی بری حالت کی تھی, اتنی بری حالت کی تھی. پاکستان تو پکی پکائی کھیر ہے ٹوٹنے کے لیے, اگر کوئی کرنا چاہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو سرحدی علاقے ہیں سارے لاہور کے, ان کو ہم کہہ دیں گے وہ رات کو لائٹس بند کر دیں, تاکہ ویسے اب میرا خیال یہ بھی حماقت ہی ہے کیونکہ اب جس طرح کے طیارے ہیں. تو لٹرلی بھیک مانگی تھی پاکستان نے جو ڈی جی ایم او کاسف, انہوں نے بھارت کے ڈی جی ایم او سے بولا تھا, جو لیفٹیننٹ جنرل راجیو گئی, کہا تھا کہ بھیا آپ نے بہت برہموس مار دیے ہیں, اب تو بند کر دیجئے. یہ سٹیٹمنٹ آدھے گھنٹے تک جو بات چیت چلی تھی. پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے, بہت بڑا بوجھ ہے. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں. اگر عاصم منیر رہ گیا اور یہ فوج رہ گئی اور اس طرح قبضہ رہ گیا اور پاکستان کی ایلیٹ کیپچر رہ گئی, میں نہیں دیکھتا کہ یہ ملک کیا سروائیو کر سکتا. شہباز شریف اتنی دیر کھڑے ہو کے قرضوں کے فائدے گنوا رہا ہے کہ کہتے ہیں آپ قرضے لیتے ہیں, کب تک لینے ہیں. نمسکار دوستو, کل آپریشن سندور کو لے کر ایک پوری ڈاکیومنٹری بنا کر ڈالی گئی تھی ڈسکوری چینل پر, جس میں کس طرح پاکستانی ڈی جی ایم او نے بھارت کے ڈی جی ایم او سے سیز فائر کے لیے بھیک مانگی تھی, وہ دکھایا گیا تھا. دوستو, یہ جواب صرف پاکستان کو نہیں دیا گیا, یہ جواب امریکہ کے اس پریزیڈنٹ کو بھی دیا گیا ہے جو ابھی تک 70 بار یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے بھارت اور پاکستان کے بیچ سیز فائر کروائی تھی. صرف یہی نہیں, اس ڈاکیومنٹری میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت نے پاکستان کے آتنکوادی ٹھکانوں کو اور ان کے ایئر بیسز کو پریسیزن اسٹرائک کے ساتھ ہٹ کیا تھا. وہیں دوسری طرف پاکستان نے جتنے بھی میسائلز اور ڈرونز بھارت پر چلائے تھے, وہ سارے بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بہت ہی آسانی سے انٹرسیپٹ کر لیا تھا. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. آپ ذرا یہ کلپ سنیں, آپ کو پتا چلے کہ یہ جو 1 لاکھ ارب قرضہ چڑھ گیا ہے پاکستان پہ, اس پہ شہباز کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس پہ دباؤ ہے کہ تمہاری کارکردگی نہیں ہے, قرضہ چڑھ رہا ہے, کاروبار نہیں ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہے, تو اس پہ جرنیلوں کا بھی دباؤ ہے. اس دباؤ کا جواب کیسے دیا جا رہا ہے, ذرا یہ سنیں. کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے, پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے, بہت بڑا بوجھ ہے. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں, فائدہ حاصل کرتی ہیں, منافع کماتی ہیں اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش جنریٹ کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں, آپ یہ قرضے لے کر آپ ان کو استعمال کریں, آپ اپنا ریسورسز جنریٹ کریں. اللہ نے آپ کو. شہباز شریف اتنی دیر کھڑے ہو کے قرضوں کے فائدے گنوا رہا ہے کہ کہتے ہیں آپ قرضے لیتے ہیں, کب تک لینے ہیں, آپ قرضے لیں اور اس سے ایسے کریں, قرضے لیں اور اس سے ایسے کریں, قرضہ لیں اور ترقی کر جائیں. یہ ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ وسائل ہیں. وسائل نہیں ہیں پاکستان میں, ہم ایک بارن کنٹری ہیں, کیونکہ ہم اپنی گندم بھی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے, ہم اپنی دالیں نہیں پوری کر سکتے, ہم اپنی اور بہت ساری اجناس پوری نہیں کر سکتے, ہمیں کپاس باہر سے منگوانی پڑتی ہے. تو پاکستان کے پاس تیل گیس کے ذخائر تو ویسے نہیں ہے جو ہمیں یہ چورن بیچا جاتا تھا نا 80 سال تک کہ پاکستان جی زرعی ملک ہے اور فلاں فلاں, وہ بھی کوئی ایسی کہانیاں نہیں ہے. زرعی ملک ہوتے ہیں یوکرین جیسے, روس جیسے اور اس طرح کے اور ممالک ہیں جو پوری دنیا کو بیچتے ہیں گندم وغیرہ اور سب کچھ. anyway, تو میرے پاکستانیوں, میں نے آپ کو 2-3 چیزیں کنیکٹ کر کے بتائی ہیں کہ نون لیگ چاہتی نہیں ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے پیچھے.
یہ بزدلی ہے نا شریفوں کی کہ جی پیپلز پارٹی مانتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی مانے کیسے نہ مانے بھائی, ان کا باپ بھی مانے گا, کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. وہ سب اپنے لیے کچھ تھوڑی ایشورنسز ہو سکتا ہے مانگ رہے ہوں کہ ہمیں اس سسٹم سے نکال تو نہیں دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ کون سا فیصلہ بھائی, رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کابینہ میں نہیں آیا, کون سی کابینہ ہے تمہاری, تمہیں تو فیصلہ بتایا جاتا ہے اور کابینہ کے بعد دستخط لیے جاتے ہیں. تو ان کے روزمرہ کی جو حکومت ہے نا, اس کی بھی فیصلوں میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا, ان سے مشورہ نہیں ہوتا, ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ حال ہے ان کا. یہ ذلیل تب کیا جاتا ہے جب جرنیل آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتے ہیں. تو یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, اور اس کے ٹوٹنے کی چانسز زیادہ اس لیے ہیں کہ پاکستان کی فالٹ لائنز بہت ہیں. پاکستان کی پروونشل فالٹ لائن صوبائیت ہے, قومیت ہے, لسانی طور پر ہم علیحدہ ہیں, ہمارے فرقہ وارانہ بہت ہمارے میں ہے, ہمارے مذہبی ہمارے بہت سخت تصادم ہے, بہت مختلف چیزیں ہیں پاکستان میں. اور چونکہ پیٹ نہیں بھرا ہوا, تو جب پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تو جتنی یہ فالٹ لائنز جن کو کہتے ہیں, ان کو ہوا دے کے, آگ لگا کے, ان کو تیلی ان کے اوپر بھیج کے, ان کو پھینک کر, ان کو بھڑکا کر بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ تو پاکستان تو پکی پکائی کھیر ہے ٹوٹنے کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے, چونکہ اس کے اندر کے ادارے بالکل کمزور ہو چکے, کھوکھلا ہو چکا ہے پاکستان, دیمک لگ چکا ہے پاکستان. کس کی وجہ سے؟ فوج کی حکمرانی کی وجہ سے, فوج کے قبضے کی وجہ سے, جو 1951 سے لے کر آج تک قبضہ رہا ہے, اور تمام اداروں کو انہوں نے کمزور کیا. اس وقت ایک یہ فیوچر ہے. دوسرا فیوچر ہے جی کہ اسی طرح چلتا چلتا یہ قبضہ کہے گا پاکستان کے اوپر, یہ اور ظلم کرے گا, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بالکل ختم کر کے, کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ سر بھی اٹھا سکے. یہ ماڈل ہمارے سامنے ایک برما کا ہے اور ایک نارتھ کوریا کا ہے. برما کا ماڈل کمزور ہے نارتھ کوریا سے, اس لیے کہ برما میں کوئی 8 یا 10 تقریباً جو ہیں وہ بغاوتیں چل رہی ہیں جس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, بس وہ لڑ رہے ہیں, جس طرح یہ بلوچستان میں چل رہا ہے اور جس طرح کے پی میں چلے گا, اور یہ آگے بڑھ کے اور بھی اندرون آپ کا آ جائے گا. کشمیر میں بھی یہ شروع ہو جائے گا, گلگت بلتستان میں بھی شروع ہو جائے گا, سندھ میں بھی شروع ہو جائے گا. تو ایک یہ بس یہ سٹیٹس کو اسی قسم کا رہے گا کہ جی فوج کہیں قبضہ ہے کہیں قبضہ نہیں ہے, کہ جھگڑ رہے ہیں, کہیں لڑ رہے ہیں, کہیں مر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شہید کہہ رہے ہیں. ایک ہی ہے. تو دس از دا برما ماڈل. پانچواں یہ تیسرا ماڈل ہے نارتھ کوریا کا, کہ بالکل قبضہ کر لیا, چوں بھی نہ کریں ملک, بس اس وقت آپ جو ہے پھر آپ وہ رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح آپ زندگی گزاریں, جو مل جائے فوج کے ساتھ, طاقتور کے ساتھ جا کے مل جائے تو بس وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ملے آپ ایک بالکل غلام کی طرح رہیں گے. جب یہ سسٹم بھی کولیپس کرے گا, اور آپ نارتھ کوریا کا سسٹم ایونچولی دیکھیں گے یہ کولیپس کر جائے گا.